السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے۔ وہو، اور وہی العزیز، سب پر غالب، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ لاہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلے اور سب سے پیچھے ہے۔ والظاہر، اور ظاہر بھی ہے۔ والباطن، اور چھپا ہوا بھی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہ یہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فی میں ستۃ، 6 ایام، دنوں میں۔ ثم استوی، اور پھر ٹھہرا، علی العرش، عرش پر بلند ہوا، قرار پکڑا۔ یعلم، جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتی ہے چیز، فی الارض، زمین میں، وما یخرج، جو نکلتی ہے، منہا، اس میں سے، وما ینزل، جو نازل ہوتی ہے، من السماء، آسمان میں سے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھ جاتی ہے۔ وہو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینا، جہاں، ما کنتم، تم ہوتے ہو۔ واللہ، اور اللہ تبارک، بما تعملون، جو تم اعمال کر رہے ہو اس کو بصیر، دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف سارے معاملات کو لوٹ کر جانا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ وہی سب سے پہلے ہے اور سب سے پیچھے، اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس میں سے نکلتی ہے، اور جو آسمان میں چڑھتی ہے اور جو اس سے اترتی ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، اور اللہ اسے بھی خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمام معاملات ہی اسی کی طرف، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ تبارک ہے، جو ہر عیب اور کمی سے پاک ہے۔ اس کی ذات و صفات، افعال، احکامات، یعنی ہر چیز کسی بھی طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو سبح اصل میں سبحان سے ہم کہتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، اصل میں اللہ تبارک اس میں نا، اس سورہ کے شروع میں ہی مشرکین کو بتا رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے، تو تم اللہ کی اولاد بنا کر اتنا بڑا عیب بیان کر رہے ہو۔ تو اللہ کے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے نا، مجھے اس نے جھٹلا دیا، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا عمدہ جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالی دینا، اس کا یہ کہنا ہے کہ میری کوئی اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میں کوئی بیوی یا اولاد بناؤں۔ تو لاہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ دوسرے کسی کے پاس بادشاہی اگر ہے تو سارے آسمان اور زمین کی نہیں، بلکہ زمین کے کسی چھوٹے سے حصے کی تھوڑے وقت کے لیے ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسی بادشاہت ہے کہ دوسروں کا ہر لمحے محتاج۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، کسی انسان کے بس میں، یا جو
خدا بنا رہے ہیں، کوئی کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح و شام کے وظائف میں یہ سب کچھ شامل کرتے تھے کہ جس میں مختلف دعاؤں میں مختلف کلمات ادا کرتے تھے کہ اللہ تبارک جو ہے ان اللہ عز و جل ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، تو اس قسم کی دعائیں جس میں اللہ تبارک کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 5 باتیں بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل سوتا نہیں ہے اور اس کے لائق نہیں کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے اور اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی کرنیں اس کی مخلوق میں سے ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک نے زمین و آسمان کو 7 آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب وہ 6 دن جو ہیں وہ ہمارے حساب کے نہیں، وہ حساب جو اللہ تبارک کے قیامت کے حساب میں رکھا گیا نا، اس طرح سے زمین و آسمان میں ہر چیز کو۔ پھر ثم استوی علی العرش استوی، پھر اللہ تبارک خود عرش پر ٹھہرا، خود عرش پر قرار پکڑا، یعنی عرش پر بلند ہوا۔ ویسے بھی قیامت کے دن 8 فرشتوں کے عرش الہی کو اٹھائے ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ تم کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر ہم اس فکرے کو ذہن میں رکھ لیں تو کیا ممکن ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ کریں؟ دراصل ہم یہ سوچتے نہیں، اللہ کی مائیت کو ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی سارے معاملات کو اسی کی طرف جانا ہے، معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، کسی اور کی طرف نہیں۔ اس لیے وہی اس تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور ان کی جزا اور سزا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 6 سے 10 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے لیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج اور داخل کرتا ہے نہار فی اللیل دن کو رات میں، وہو علیم اور وہ جانتا ہے بذات الصدور سینوں کے راز۔ آمینوا باللہ و رسول، ایمان لے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو مما اس میں سے جعلکم جس کا بنایا تم کو اس نے مستخلفین خلیفہ جانشی فی اس میں، فالذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، پس پھر جو لوگ ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کیا، لہم ان کے لیے اجر کبیر بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم اور تمہیں کیا ہے، لا تؤمنون باللہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور رسول پر، و رسول کیا ہے، یدعوکم تمہیں بلا رہا ہے، لتؤمنوا کہ ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر، فقد اخذ بے شک تم سے لے چکا میثاقکم وعدہ، ان کنتم مومنون اگر تم ایمان والے ہو۔ هو الذی وہی ہے وہ ذات، ینزل جو نازل کرتا ہے، علی عبدی اپنے بندے پر، آیتیں بینات واضح، لیخرجکم تاکہ نکالے تم کو، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رؤوف الرحیم بہت شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہے، اللہ تنفقوا کہ نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ میراث اور اللہ کے لیے میراث ہے، وراثت آسمانوں اور زمین کی، لا یستوی نہیں برابر، منکم تم میں سے، من انفق جس نے خرچ کیا، من قبل پہلے، فتح سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعظم درجہ جن کے بڑے ہیں درجات، من الذین ان لوگوں میں سے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتل اور انہوں نے جہاد کیا، وکلاً اور ہر ایک کے لیے، وعد اللہ الحسنی وعدہ ہے اللہ کا اچھا، واللہ بما تعملون خبیر۔ با محاورہ ترجمہ، وہ رات کو داخل کرتا ہے
دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کو بات کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں پر میں سے جن خرچ کرو جن میں سے اس نے تمہیں جانشین بنایا، پھر وہ تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 6 تا 10 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یولج اللیل فی النہار، اس میں اور ان سے پچھلی آیات میں ہم نے اللہ تبارک کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا۔ یہاں میں اس آیت میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ دن اور رات کا آنا جانا، رات کا دن میں داخل ہونا، دن کا رات میں داخل ہونا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کس کے بس میں، کس کے ہاتھ میں؟ پیچھے بھی ہم نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق مختلف جگہوں پہ یہی آیت آئی ہے مختلف صورتوں میں، تو اللہ تبارک کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اور اگلا اس میں ایک فکر ہے وَهُوَ عَلِيمُ الذَّاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ کی ذات سینوں کے راز، دلوں کے راز۔ کوئی انسان بظاہر چہروں کو تو دیکھتا ہے، زبان سے بات کو سن بھی رہا ہوتا ہے، کوئی اگر بات کر رہا ہے تو کانوں سے سنتا ہے، کوئی زبان سے بات کر رہا ہے تو دل کے راز، دل میں کیا چھپا ہوا انسان نہیں جانتا۔ شاعر بقول شاعر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو، تو دلوں کے راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آمین باللہ و رسولہ۔ سورت کے شروع سے یہاں تک اس حقیقت کے اعلان کے بعد کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے اللہ کا ہر عیب اور کمی سے پاک ہونا بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی 10 سے زیادہ صفات بیان ہوئی ہیں، جیسے العزیز، حکیم، لہ ملک السماوات والارض، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اول آخر ظاہر باطن وہو بکل شیء علیم، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ یہ سارے اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک اب اس آیت سے کیا بتا رہے ہیں؟ وانفقوا، کہ اللہ اور اس کے رسول پر اگر ایمان لائے ہو تو خرچ کرو۔ یہاں سے خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدین اور مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آگے اسی میں بتایا گیا نا، کیا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی کہ مال کئی طرح سے خرچ کرنا ہے، کہ یہ کہ تمہارا مال یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اس نے تم سے پہلے لوگوں کو دیا تھا، اب تمہیں دیا ہے، تو تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ اب دیکھنا ہے کہ تم اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہو یا نہیں۔ تو آگے اللہ نے بتایا کہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا، یہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا، اور ان میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور تبوک کے موقع پر صدقہ کے اعلان پر اپنا سارا مال لے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کے آئے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی، اور تمام صحابہ کرام نے بھی خوشحالی میں بھی خرچ کیا اور تنگ دستی میں بھی خرچ کیا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ خطاب بھی مسلمانوں سے ہی ہے کہ تم جو ایمان لائے ہو تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان کیوں جو نہیں لاتے، انہیں کہا جا رہا ہے تم کیوں ایمان اللہ پر نہیں لاتے؟
حالانکہ اس وقت تم میں اللہ کا رسول خود موجود ہے، اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کا پختہ عہد، یعنی جب تم نے ایمان قبول کیا اس وقت اللہ نے تم سے اطاعت کا پختہ وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا۔ اس طرح کلمہ اسلام کے ساتھ تم رسول کو بھی اپنی اطاعت کا وعدہ دے چکے ہو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، یعنی اللہ کی ذات اپنے بندے نبی علیہ السلام پر اپنی آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں ظلمت کے کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی کی طرف لے جائے۔ کیونکہ اللہ رؤوف ہے، مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال کیا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ پیچھے بھی ہم نے اتنی ساری تفصیلات پڑھی کہ جب ساری میراث اللہ ہی کی ہے تو پھر کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ ان کے درجات زیادہ ہیں۔ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، قوت میں بھی کمزور تھے، مالی حالت بھی کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا بڑا مشکل، بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جبکہ فتح مکہ کے بعد صورتحال بدل گئی، مسلمانوں کی قوت تعداد بڑھ گئی اور ان کے مالی حالات بھی بہتر ہو گئے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ان میں سب سے بڑھ کر ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے خرچ کیا، اور جنہوں نے بھی خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے ان کے درجات زیادہ ہیں۔ البتہ آگے اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اب اللہ نے یہاں پہ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ یہ پریشان نہ بعد میں خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں جنہوں نے خرچ کیا بعد میں وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ نے بتایا کہ سارے اللہ کے بندے جو ہیں بعد میں بھی جنہوں نے خرچ کیا، سارے صحابہ اللہ کے، سبھی کے لیے اللہ نے بہت بہترین اجر رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 11 تا 15 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ، من کون ذا الذی جو کہ یقرض اللہ قرض دے گا اللہ کو، قرضاً حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ تو اضافہ کر کے دے گا اس کو، لہ اس کو دگنا کر کے دے گا، ولہ اور اس کے لیے اجر کریم عزت والا اجر بھی ہے، اجر بدلہ ہے، کریم باعزت۔ یوما جس دن تری المومنین آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، والمومنات اور ایمان والی عورتوں کو، یسا دوڑے گا، نورہم ان کا نور، ان کی روشنی، بین ایدیہم ان کے آگے، و بی ایمانہم اور ان کے دائیں طرف، بشراکم خوشخبری ہے تمہارے لیے، الیوم آج، جنات تجری من تحتہا الانہار جنت کی جس کے نیچے سے جاری ہیں نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک یہ ہے ہوا الفوز وہ جو کہ فوز و کامیابی ہے، عظیم بہت بڑی۔ یوم جس دن یقول المنافقون والمنافقات جس دن کہیں گے منافق مرد اور عورتیں، للذین آمنوا ایمان والوں سے، انظرونا ہمارا انتظار کرو، نقتبس ہم حاصل کر لیں، من نورکم تمہاری روشنی یا تم سے روشنی، قیلا کہا جائے گا، ارجو لوٹ جاؤ، وراکم اور تلاش کرو، وراکم پیچھے لوٹ جاؤ، فلتمسوا تلاش کرو، ڈھونڈو، نورن اپنی روشنی، فضربا تو کر دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، بسور ایک دیوار، لاہو باب اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی رحمہ باطنہ اس کے اندرونی طرف تو ہوگی رحمت، و ظاہر اور اس کے بیرونی طرف ہوگی، من قبلہ ہی اس کی طرف عذاب ہوگا، بیرونی قبلی طرف عذاب ہوگا۔ ینادونہم وہ ان کو آوازیں دیں گے، علم کیا نہیں، نکن معکم نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکنکم اور لیکن تم، فتنتم
تم نے فتنے میں ڈالا انفسکم اپنے آپ کو، وتربص تم اور تم انتظار کرتے رہے، ورتب تم اور تم نے شک کیا، وغرتکم اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، امانیو تمہاری آرزوں نے، خواہشات نے، حتیٰ یہاں تک کہ آ گیا امر اللہ، اللہ کا حکم، وغرکم اور تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، باللہ الغرور اللہ کے بارے میں دھوکہ دغا بازی، فالیوم تو پس آج لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا منکم تم سے فدیۃ کوئی بدلہ، ولا اور نہ من الذین کفروا نہ کافروں سے، مأواکم تمہارا ٹھکانہ ہے نار آگ، جہنم ہی یا وہی ہے، مولاکم تمہارا دوست تمہارا ساتھی، وبئس المصیر اور برا ہے ٹھکانہ۔ با محاورہ ترجمہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہو۔ جس دن تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی۔ آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ اور انہیں آواز دیں گے وہ کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ سو آج نہ تم سے بدلہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 11 سے 15 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک نے بتایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس میں دو طرح کا خرچ کرنا ہے۔ ایک وہ قرض جو انسان دوسروں کو اس کی ضرورت کے وقت قرض دیتا ہے، پھر اس کو مہلت دیتا ہے، تو جتنی دیر مہلت دیتا رہتا ہے، جتنے دن کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، اتنے ٹائم گزرتا رہتا ہے، فی دن کے بدلے اللہ تبارک اس کا صدقے کا ثواب دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرض کا۔ اور ایک اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے واپس نہ لینے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، دونوں قسم کا ہی اجر اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں قرض دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے دنیا اور آخرت میں تو پھر بہت زیادہ اضافہ کر کے دے گا، 100 گنا، حتیٰ کہ 700 گنا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے فرمایا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یعنی قیامت کے دن جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند میں نور ہو جائے گا، ستارے گر کر بکھر جائیں گے، تو سب لوگ اس وقت سخت اندھیرے میں ہوں گے۔ جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا جس کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہاں روشنی صرف ایمان اور عمل صالح کی ہوگی، جتنا ایمان کامل ہوگا روشنی بھی اتنی ہی تیز ہوگی۔ کافر اور منافق دنیا میں گمراہی کے اندھیرے میں رہے تو وہاں بھی اندھیرے میں ہوں گے۔ مومن مرد اور عورتوں کی روشنی ان کے ایمان اور عمل اور مرتبے کے مطابق ہوگی اور وہ ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی۔ تو پھر کیا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی طرح منافقین وہاں بھی شروع میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، مگر جب وہ اپنے ایمان کی روشنی میں جنت کی جانب روانہ ہوں گے تو منافق مرد اور عورتیں ان سے کہیں گے ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، تم ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر اتنی تیزی سے نہ جاؤ۔ وہ کہیں گے ہمارا انتظار کر لو، ہمیں موقع دو، ہم بھی تمہاری روشنی میں جنت کی طرف چلتے جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا،
ان سے یہ کہا جائے گا کہ میدان حشر جہاں جنت یا جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، جہاں سے روشنی ملتی ہے تم وہیں واپس جاؤ، وہاں سے جا کر اپنی روشنی کو تلاش کرو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، مومن اور منافق یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ ان کے درمیان ایک عظیم دیوار حائل ہو جائے گی، تو جس سے انہیں دور سے دکھائی دینے والی مومنوں کی روشنی بھی نظر آنا ختم ہو جائے گی، اور دیوار کی اندر والی جانب رحمت ہوگی، باہر والی جانب منافق ہوں گے، وہاں عذاب ہوگا۔ اور اس میں ایک عظیم دروازہ ہوگا جس سے مومن اس کی اندرونی جانب چلے جائیں گے، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور منافق اس سے باہر عذاب میں رہ جائیں گے۔ یونادونہم، منافق انہیں پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ زکوٰۃ اور حج نہیں ادا کرتے تھے؟ ہر کام میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے، اب تم ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ وہ کہیں گے ہاں، قالوا بلا، یعنی تم مسلمان ہو کر بھی دل سے مسلمان نہیں تھے، پوری طرح ایک طرف ہو کر مسلمانوں کے ساتھی نہیں بنے تھے۔ اور وتربص، تم انتظار کرتے تھے کہ کب مسلمانوں پر مصیبت آئے گی۔ تم نے کیا کیا؟ تم اپنی آرزوؤں میں دھوکے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور توبہ اور اخلاص سے عمل کا موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اس سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن کافر اور منافقین کا ٹھکانہ ایک ہی ہوگا۔ جو آگ ہے وہاں وہ مال نہ منافقین کے کام آئے گا جس کی وجہ سے وہ نفاق کا شکار رہے، نہ کافروں کے ساتھ ان کے ساتھ فدیہ دے کر کافر عذاب سے چھوٹ سکیں گے، اور نہ ہی آگ کے سوا ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 16 سے 20 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعنی الذین آمنوا، کیا علم نہیں، یعنی آیا وہ وقت للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ان کے تخشع کہ ڈر جاتے، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وما نازل من الحق جو نازل ہو گیا حق سے، ولا یکونوا اور نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبل اس سے پہلے، فطال پھر طویل گزر گئی، علیہم ان پر، آمد مدت، فقست پس سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ اعلموا جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی، یحیی الارض بعد موتها زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، قد بے شک بلا شبہ، بینا ہم نے بیان کر دی، لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور قرض دینے والے اللہ کو قرض حسنا، یضاعف دگنا کر کے دیا جائے گا، کئی گنا کر کے دیا جائے گا، لہم ان کو، ولہم اجر کریم اور ان کے لیے اجر بھی عزت والا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اللہ پر اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون یہی لوگ صدیق ہیں، سچے ہیں، والشہداء اور شہادت دینے والے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور نور بھی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم وہ لوگ اصحاب الجحیم جہنمی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں رہنے والے ہیں، اصحاب رہنے والے۔ اعلموا جان لو، انما بے شک حیات الدنیا دنیا کی حیاتی، دنیا کی زندگی جو ہے، لعبٌ کھیل ہے، ولہو اور دل لگی ہے، وزینۃ اور بناؤ سنگار ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے، وتفاخر اور فخر کرنا، بڑائی جتانا، بینکم تمہارا آپس میں، وتکاثر اور کثرت مال کی اور اولاد کی، کمثلی جیسے کہ مثال، غیث بارش آئے، اعجبا اچھی لگتی ہے کافروں کو، نباتہ اس کی نباتات کھیتی، ثم پھر یہیج پھر پک جاتی ہے، فتراہ پھر تو دیکھتا ہے، مصفرا زرد ہے،
सुमा फिर यकून हुतामन, फिर चूरा बन जाती है, हो जाती है हुतामन चूरा। वफ़िल आखिराती, और आखिरत में अज़ाब है शदीद सख्त। व मग़फ़िरतुम मिनल्लाह, और बख्शिश अल्लाह की तरफ से। व रिज़वान, और रज़ामंदी भी है, खुशनुदी भी है। व माल हयातुद दुनिया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी इल्ला सिवाय मताउ, सामान है गुरूर, धोखे का सामान। बा मुहावरा तर्जुमा। क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए और उस हक़ के लिए झुक जाएं जो नाजिल हुआ है, और उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें उनसे पहले किताब दी गई, फिर उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से बहुत से नाफरमान हैं। जान लो कि अल्लाह ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। बिलाशुबा हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। बिलाशुबा सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, और जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दिया, उन्हें कई गुना ज़्यादा करके और उनके लिए बाइज़्ज़त अजर है जो दिया जाएगा। और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वही अपने रब के यहाँ बहुत सच्चे और शहादत देने वाले हैं। इन्हीं के लिए उनका अजर और उनका नूर है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारे आयात को झुटलाया वो भड़कती आग में रहने वाले हैं। जान लो दुनिया की ज़िंदगी उसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल है और दिल लगी है और बनाव सिंगार है, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई जताना है और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। इस बारिश की तरह जिससे उगने वाली खेती ने काश्तकारों को खुश कर दिया, फिर वो पक जाती है, फिर तो उसे देखता है कि जर्द है, फिर वो चूरा चूरा रेज़ा रेज़ा हो जाती है और आखिरत में बहुत सख्त अज़ाब है। और अल्लाह की तरफ बड़ी बख्शिश और खुशनुदी है, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल हदीद पारा नंबर 27 की आयत नंबर 16 ता 20 की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू। पिछली आयत में अल्लाह तबारक ने क़यामत के दिन मोमिन मर्दों और औरतों और मुनाफिक मर्दों और औरतों का जिक्र किया। फरमाया जिसे सुनकर दिल लर्ज़ उठते हैं, खौफज़दा होकर आजिज़ से अपने रब के सामने झुक जाते हैं। इसके बावजूद उनके कमा हक़्क़ा असर कबूल ना करने पर ईमान लाने वालों को बताया कि क्या अभी वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह ताला की याद और उसकी नसीहत की वजह से और उसकी तरफ से नाजिल होने वाले हक़ की वजह से अल्लाह ताला के सामने आजिज़ होकर झुक जाएं। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब। यहाँ पर अल्लाह तबारक बता रहे हैं कि ये लोग भी उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें से पहले किताब यानी तौरात और इसके बाद इंजील दी गई। शुरू में उनका ये हाल था कि अल्लाह ताला की आयतें सुनकर उनके दिल नरम हो जाते थे, डर जाते थे और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने की बजाय अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते थे। फिर जैसे जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने से दूरी होती गई वो ख्वाहिशात और दुनिया की लज़्ज़तों के पीछे पड़ गए। अल्लाह ताला के अहकामात जानने के बावजूद अमल नहीं करते थे, छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनके दिल सख्त हो गए। उन्होंने जानबूझकर अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल करार दे लिया खुद से ही। इल्मु जान लो, इसमें अल्लाह तबारक ने बता दिया है कि जान लो अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, इस बात से डरो। मकसद ये है कि ये बात पूरी तवज्जो से सुनो, इस बात पर गौर करो और हर वक्त इस बात को अपने सामने रखो कि अल्लाह ताला अन्नल्लाह युह्यिल अर्दा बअदा मौतिहा, कि अगर अल्लाह ने इसमें असल में इस आयत में अपनी तरफ रजू करने के लिए और कोताहियों पर माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह ने अपनी रहमत और बख्शिश की उम्मीद दिलाई है। यानी अगर तुम्हारी कोताहियों की वजह से दिलों में सख्ती पैदा होगी है ना, तो उसकी आयतें सुनने से तुम्हारे दिलों में नरमी पैदा नहीं ना होती तो अभी भी मौका है, माफ़ी तलाफ़ी कर लो, पलट आओ, लौट आओ। जैसे अल्लाह ताला ज़मीन को ज़िंदा करता है ऐसे तुम्हारे दिलों को भी ज़िंदगी बख्श देगा। इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकात,
یہاں پر اللہ تبارک نے صدقہ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ اللہ کو اچھا قرض دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انعامات کئی گنا دنیا اور آخرت میں رکھے ہوئے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ، آگے بھی اللہ تبارک اس میں آیت میں صدیقین اور شہداء کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجوں پر فائز کر دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادت کے کئی مرتبے ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے علاوہ شہادت کی 7 قسمیں۔ طاعون سے مرنے والا بھی شہید ہے، غرق ہونے والا بھی شہید ہے، ذات الجنب یہ بھی ایک بیماری ہے اور والا بھی شہید ہے، اور پیٹ کی تکلیف والا بھی شہید ہے، مرنے والا بھی شہید ہے، آگ سے مرنے والا بھی شہید ہے، دیوار کے نیچے آ کر گر جائے دیوار تو مر جانے والا بھی شہید ہے، ولادت کے وقت مرنے والی عورت بھی شہید ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 20۔ اعلموا، اللہ نے بتایا کہ نفاق کا سبب اللہ کی راہ میں جہاد سے گریز کرنا اور مال خرچ کرنے سے رکے رہنا دنیا کی محبت کا باعث ہے۔ تو اللہ نے بتایا دنیا کی زندگی کیا ہے، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تو ایک لعب و لہو ہے۔ سچے جو مسلمان مخلص ہوتے ہیں وہ تو دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت نہیں دیکھتے وہ صدیقین اور شہداء اور ایمان والے ہیں، مخلص ہیں، سچے ہیں، لیکن جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال دے کے بتایا کہ جو دنیا والے ہیں وہ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو آخرت کو پسند کرتے ہیں آخرت کے لیے اللہ ان کو چن لیتا ہے، تو وہ دنیا کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے، آخرت کے لیے ہی فکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 21 تا 25 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا دوڑو، سبقت لے جاؤ، الی طرف، مغفرۃ بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی، و جنتٍ اور اس کی جنت کی طرف، کا عرضی جس کی چوڑائی ہے، السماء والارض آسمان اور زمین کی طرح، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا باللہ ورسلہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل اور اللہ تبارک بڑے فضل والا، عظیم بہت بڑے فضل والا۔ ماں کوئی بھی یا نہیں اصابہ پہنچتی من مصیبت کوئی بھی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی انفسکم تمہاری اپنی جانوں میں، الا مگر فی کتاب کتاب میں، من قبل اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے کتاب میں، ان کے نبرہا کہ ہم اسے پیدا کریں، ان ذالک بے شک یہ علی اللہ اللہ پر، یسیرن بہت آسان ہے، لکیلا تاکہ نہ تاسو غم ہو، علی اس پر، ماں جو کہ فاتکم چلا گیا تم سے، ولا اور نہ تفرحو نہ پھول جانا نہ خوش ہونا، بما جو کہ آتاکم تمہیں عطا فرمائے، واللہ لا یحب اور اللہ تبارک نہیں محبت کرتا، کل ہر مختال ہر فخر کرنے والے، فخور فخر کرنے والے، مختال تکبر کرنے والے سے، الذین یبخلون اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل کنجوسی کا، ومن یتولی اور جو منہ موڑے گا، فإن اللہ بس بے شک اللہ تبارک، هو الغنی جو بڑائی غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید بہت تعریفوں والا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بے شک ہم نے بھیجے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا اور اتاری ہم نے، معهم ان کے ساتھ، کتاب، والمیزان اور ترازو قائم کی، لیقوم تاکہ ہو جائیں قائم ہو جائیں، ناس لوگوں کے ساتھ،
بالقسط انصاف کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے نازل کر دیا لوہا، فیہ اس میں باسن لڑائی کا سامان بھی ہے، شدید سخت، ومنافع اور منافع بھی ہے، للناس لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ جان لے مَن يَنصُرُهُ کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی، بالغیب بغیر دیکھے۔ ان اللہ قوی بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، عزیز سب پر غالب ہے۔ بامحاورہ ترجمہ: اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑ جائے، ایک تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 21 تا 25 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ ہاں، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے اعمال کی طرف آگے بڑھو جس سے تمہاری بخشش اور جنت کے تم مستحق بن سکو، بخشش ہو سکے اور جنت کے مستحق بن سکو۔ مثلاً میدان جنگ کی پہلی صف میں ہونا، امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہونا، اور اللہ کی راہ میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری نیکی۔ وجنات جنات عرضها کعرض السماء والارض، یعنی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر کتنی ہے، اب حساب لگا لیں۔ کن کے لیے ہے؟ اعدت ایمان والوں کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد چند اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر نیک اعمال کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے ما اصاب من مصیبہ، یعنی تمہیں یا کسی کو بھی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے زمین میں ہو یا جو تمہاری جانوں میں ہو، تو انسان کو کئی طرح کی تکلیف آ سکتی ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں آئے تو اس میں بھی کئی ہیں، جسمانی، ذہنی، مالی، جانی مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں، بھوک، پیاس، فقر، خوف، غم، تھکاوٹ، بیماری، زخم، گرفتاری، قتل وغیرہ، بہت سارے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں جو مالی یا جانی مصیبت پیش آتی ہے وہ آنی ہے ہر حال میں، جتنا بھی بچنے کی کوشش کر لو، اس سے بھاگ لو، بھاگ نہیں سکتے، جتنا مرضی بھاگ لو۔ ہر آنے والی مصیبت یا خوشی اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہوتی ہے، اور پہلے سے یعنی اللہ کی کتاب میں بھی لکھی ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر 23، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ،
یعنی ہم نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، چاہے ملنے کے بعد چلی جائے یا ملے ہی نہ، تو اس پر غم نہ کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زیادہ مال اولاد یا جو بھی چاہتے تمہاری ہیں دے دی ہیں، تو اس پر پھولنا نہیں، اکڑنا نہیں، کیونکہ جب تم جان لو کہ یہ بات کہ اللہ کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو ہاتھ سے نکلنے والے چیز پر غمگین نہیں ہوگے، اور جو مل جاتی ہیں نعمتیں ان پر اتراؤ گے نہیں، کیونکہ جسے معلوم ہو جائے کہ جانے والی چیز نے جانا ہی تھا تو پھر اس پہ کیا رونا پیٹنا، تو وہ تیار ہی رہتا ہے اس چیز کے لیے، اللہ کے معاملات میں اپنے آپ کو تیار بھی رکھتا ہے اور ہر حال میں قبول کر لیتا ہے اللہ کی تقدیر کو، نہ روتا پیٹتا ہے غم میں اور نہ ہی پھر خوشی میں پھول کر اپنی اوقات کو بھولتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 25، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ اس سے مراد منافقین ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے، مگر جب جہاد کا موقع آتا تو جنت میں جانے کے اعمال کرنے کی بجائے یا رب کو خوش کرنے کی بجائے، نبی کے ساتھ چلنے کی بجائے جنگ میں شرکت کرنے سے گریز کرتے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی کنجوسی کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو ان کا نقصان ہو رہا ہے، یہ ان کا غلط خیال ہے، کیونکہ ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں، اگلی پچھلی زمین و آسمان سب کچھ، وہ اکیلا غنی ہے، دوسرے سب اس کے محتاج ہیں۔ جو بھی کوئی خرچ کرتا ہے اس کے دیے میں سے خرچ کرتا ہے، اپنے پلے سے خرچ نہیں کرتا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اس میں اللہ تبارک اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، پھر ہم نے کیا کیا، کتابیں دی، انصاف قائم کرنے کے لیے کہا، ترازو اتاری، پھر لوہے کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد اس وقت کے دور کا بھی بتایا گیا، اور آج کل بھی دیکھ لیں تب بھی جہاد، اسلحہ، پھر مختلف جو لباس پہنتے تھے وہ بھی لوہے کا لباس وغیرہ، جنگی ہتھیار، سارا کچھ، اور اب تو پھر بہت کچھ بن رہا، بے شمار آلے بنتے ہیں، مشینیں بنتی ہیں، سواریاں بنتی ہیں، لوہے کا بے شمار منافع اللہ نے اس میں رکھ دی۔ تو اللہ کے پاس ساری قوتیں ہیں، تو تم یہ سوچو نا کہ اس نے مجھے دیا ہوا ہے سب کچھ، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اس کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک ہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خرچ کیے کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر بڑھا چڑھا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 26 سے 29 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے، فی ذریاتہما، ان دونوں کی اولاد میں نبوت رکھ دی، والکتاب، اور کتاب بھی، فمنہم، ان میں سے کچھ تو مہتد، ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر چلتے ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ ثم، پھر، قفینا، ہم نے پے در پے بھیجے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، برسولنا، اپنے رسول، وقفینا، اور ہم نے دی مدد کی عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ، بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور اس کو انجیل دی، وجعلنا فی قلوب، اور ہم نے رکھ دی ان کے دلوں میں، الذین، جو لوگ، اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے لیے کیا رکھ دی، رافتن، مہربانی، ورحمہ، اور نرمی اور مہربانی، رافہ نرمی، رحمہ مہربانی، ورہبانیت، اور رہبانیت جو ہے، نبتداؤہا، انہوں نے ایجاد کر لی خود، ما کتبناہا، ہم نے نہیں یہ لکھی، علیہم، ان پر، الا، سوائے، ابتغاء، کہ تلاش کرتے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا،
فما رعوہا تو نہ انہوں نے خیال رکھا حق کا رعایتی ہے جیسے خیال رکھنے کا حق تھا۔ فآتینا پس ہم نے دی الذین آمنوا جو ایمان والے تھے منہم ان میں سے دیا اجرہم ان کا اجر مزدوری وکثیر منہم فاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وآمنوا برسولی اور ایمان لے اور رسول پر یؤتکم دے گا تم کو کفلین دوہرا حصہ میں رحمتی ہی اپنی رحمت کا ویجعل کر دے گا لکم تمہارے لیے نوراً روشنی تمشون بھی تم چلو گے بھی اس میں ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو واللہ غفور رحیم اور اللہ تبارک ہے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ لِأَلَّا تاکہ نہ یعلم جانے اہل الکتابی کتاب والے اللہ کے نہ یقدرون نہیں فضل رکھتے علی شیء کچھ بھی یا نہیں قدرت رکھتے کچھ بھی من فضل اللہ اللہ کے فضل سے وان الفضل اور بے شک جو سارا فضل ہے بیاد اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی ہی دیتا ہے یہ جو ہے فضل من یشاء جس کو چاہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا علیہم السلام اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ سیدھی راہ پر چلے اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی نرمی رکھ دی اور مہربانی، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی یعنی رہبانیت، ہم نے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا اجر دے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تاکہ کتاب والے یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، وہ جان لیں کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 26 تا 29 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ۔ اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت پڑھ چکے ہیں کہ دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام انہی کی اولاد سے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، یعنی ان میں سے بعض تو راہ راست پر چلنے والے ہیں اور ان کے زیادہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے۔ ایمان والے تو بہت کم لیکن نافرمان بہت زیادہ رہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ ثم قفینا علی آثارہم، مراد یہ ہے کہ پہلے رسولوں کے بعد دوسرے رسول اس طرح بھیجے جس طرح ایک کی گردن کے پیچھے دوسرا اس کے نشان قدم پر چلتا ہوا آ رہا۔ سب کی تعلیم ایک تھی اور سب ایک ہی راستے کے مسافر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وقفینا بھی عیسیٰ ابن مریم الگ سے ذکر فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سب سے آخر میں وہی تشریف لائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں رافت اور رحمت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب انجیل عطا فرمائی تھی
وہ بنیادی طور پر احکام کی نہیں بلکہ واضح و نصیحتی کتاب تھی، جس میں خاص طور پر انہیں نرمی اور رحم اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے اسی پر عمل کیا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ نرمی اختیار کرتے تھے، جبکہ یہودی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے سخت دل ہو گئے۔ پیچھے بھی ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا۔ اور اس میں ہے یہ رہبانیت جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہ دین کے لیے شادی نہیں کرتے کہ بیوی بچے اس کی عبادت میں رکاوٹ بن جائیں گے، لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں کہ کہیں ان کو لوگ عبادت سے غافل نہ کر دیں، کھانے پینے کی لذت والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، دنیا کی حرص اور اپنی خواہشات کی جو نفس کی ہوتی ہیں اس سے بچتے ہیں، اس لیے وہ آبادی سے الگ جنگل بیابان میں کٹیا بنا کر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہے، نہ انہوں نے ایسی تعلیم دی ہے اس عبادت کی، نہ ہی اللہ نے ایسا حکم دیا۔ ان کا طریقہ تو اللہ کی توحید اور دین کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو ابھی بھی اللہ کے نبی نے اسی سے منع کیا۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری رہبانیت آ گئی ہے، جس کو صوفیزم کہا جاتا ہے، کہ فلاں نے اتنا عرصہ اس طرح کی عبادت کی، تو اتنا عرصہ اس طرح کی عبادت کی، فلاں کھانے چھوڑ دیے اور بس ایک ہی کھانا کھاتے تھے، یا جنگلوں میں نکل گئے یہ وہ۔ تو یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اس طریقے کا حکم نہیں دیا۔ جو تصوف جو ہے یہ اس چیز کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ اگر انہوں نے عیسائیت نے رہبانیت اپنی طرف سے بنا لی، تو مسلمانوں نے بھی اپنی طرف سے کیا کیا؟ اپنی طرف سے ہی انہوں نے احکامات بنا لیے ہیں، پھر خود ہی روایتیں بناتے رہتے ہیں۔ جی فلاں نے اتنا عرصہ 40 سال کنویں میں لٹک کر عبادت کی، تو فلاں نے پانی میں کھڑے ہو کر عبادت کی۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، نہ ان کا طریقہ تھا۔ تو کیا یہ ان سے اللہ کے نبی کی عبادت سے بڑھ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو مکتب نہا علیہم، یعنی ہم نے انہیں رہبانیت کا حکم نہیں دیا، انہوں نے خود سے اپنے پاس سے بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کام کریں جو نبی حکم دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ مسجدیں ویران ہو گئیں، مقبرے آباد ہو گئے، ایسے ہی ہے نا۔ پھر کیا کرتے ہیں مقبرے آباد کرنے والے؟ کیا کرتے ہیں، یہ جو ان کے اندر موجود ہوتے ہیں یا باہر ان کے جو گدی نشین ہوتے ہیں قبروں کے اندر موجود، اور جو باہر گدی نشین ان کے بارے میں پھر ایسے جھوٹے قصے بنا دیتے ہیں کہ لوگ جو بیچارے علم اتنا نہیں رکھتے وہ سنتے ہیں تو پھر ویسے ہی عمل کرنے لگ جاتے ہیں کہ واقعہ پتہ نہیں ایسے ہی حکم ہے دین میں، لا علمی کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پہ اللہ تبارک نے بتا دیا۔ اصل میں اس میں اہل کتابوں کو اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس نبی پر بھی ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصہ عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، 3 آدمی ایسے ہیں ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اہل کتاب میں سے کوئی جو آدمی اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایک وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے، یعنی اس کی عبادت بھی کرے اور مالکوں کا حق بھی ادا کرے، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ اس سے صحبت کرتا تھا، تو اس نے اسے ادب سکھایا اور اچھی طرح ادب سکھا دیا اور اسے تعلیم دی اور اچھی طرح تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں، یعنی ان تینوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کتاب و سنت کی صورت میں وحی الہی کا ایسا عظیم نور عطا کرے گا جس کے ذریعے سے تم دنیا اور آخرت میں ہر جگہ آسانی سے چلتے رہو گے، تمہیں کسی مسئلے میں کوئی اندھیرا یا الجھن پیش نہیں آئے گی۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے اور عظیم نور دینے کی خوشخبری اس لیے دی ہے تاکہ اہل کتاب تمہارے متعلق یہ نہ جانیں کہ یہ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، ان کو پتہ علم ہونا چاہیے کہ وہ جان لیں کہ فضل جو ہوتا ہے اہل کتاب یا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو جس پر چاہا اس نے اپنا فضل کر کے نبیوں کو چن لیا۔
الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ مکمل ہوگی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔